السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنوڑی ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائر۔ پاکستان میں وکیل بننے کے لیے کون سی تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے؟ ایڈوکیٹ، لائر اور جج میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ ہے آج کی ویڈیو کا موضوع۔ یہ موضوع چنا گیا ہے ایک سوال سے جو ایک ویور نے پوچھا، ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا۔ اس کے سوال کے جواب کے طور پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ویورز، پاکستان میں رائج تعلیمی نظام کے مطابق اگر کسی بچے نے یا بچی نے انٹرمیڈیٹ کر دیا ہے، ایف ایس سی، ایف اے یا اس کے ایکول کوئی تعلیمی سند حاصل کی ہے، اور وہ بچی یا بچہ لا کرنا چاہتا ہے، تو اسے پہلے ایک ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تھرو، جسے لیٹ ٹیسٹ کہا جاتا ہے، لا ایڈمیشن ٹیسٹ۔ یہ ٹیسٹ اگر وہ بچی یا بچہ پاس کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ کسی بھی لا کالج میں یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتا ہے ایل ایل بی کرنے کے لیے۔ پاکستان میں جو نظام رائج ہے تعلیم کا، یا جو ڈگری چاہیے ہوتی ہے وکالت میں آنے کے لیے، وہ ایل ایل بی ہے۔ اب ایل ایل بی کے لیے جو سلیبس ترتیب دیا گیا ہے یا اس کے لیے جو ٹائم پیریڈ رکھا گیا ہے وہ 5 سال کا ٹائم پیریڈ ہے۔ انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد آپ کو ایل ایل بی کی ڈگری مکمل کرنے کے لیے کسی بھی یونیورسٹی یا کالج میں 5 سال کا ٹائم پیریڈ درکار ہوگا۔ 5 سال کے ٹائم پیریڈ میں آپ ختم کریں گے اپنی ایل ایل بی کی تعلیم۔ اب آپ نے ایل ایل بی کر لی۔ ایل ایل بی کرنے کے بعد آپ نے پاکستان میں 5 بار ایسوسییشنیں ہیں جو وکالت کے حوالے سے تربیت دیتی ہیں پاکستان بر کے وکلاء کو۔ نمبر 1 پنجاب بار کونسل، نمبر 2 سندھ بار کونسل، نمبر 3 کے پی کے بار کونسل، نمبر 4 بلوچستان بار کونسل، اور نمبر 5 اسلام آباد بار کونسل۔ آپ لا گریجویٹ ہونے کے بعد اگر وکالت کی فیلڈ سے منسلک ہونا چاہتے ہیں یا وکیل بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ان 5 بار ایسوسییشن میں سے کسی ایک میں اپنی انرولمنٹ کرانی پڑے گی بطور ٹرینی۔ اس کے لیے آپ کو کسی سینئر وکیل کو جوائن کرنا پڑے گا اور اپنی آپ فرسٹ انٹیمیشن بھیجیں گے۔ فرسٹ انٹیمیشن کے ساتھ آپ کے تعلیمی اسناد جو بھی آپ نے حاصل کی ہوئی ہیں وہ لگیں گی۔ جو فیس ریکوائرڈ ہوگی وہ فیس آپ پے کریں گے، اس کی سلپس وغیرہ لگائیں گے اور آپ انٹیمیشن بھیجیں گے اس بار ایسوسییشن کو جس میں بھی آپ اپنی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں بطور اپرینٹس شپ کرنا چاہتے ہیں۔ فرسٹ انٹیمیشن کے بعد جب آپ 9 ماہ لگا چکے ہوں گے تقریباً، تو پھر آپ کو سیکنڈ انٹیمیشن بھیجنی ہوگی۔ سیکنڈ انٹیمیشن کے ساتھ ہی ٹیسٹ لے گی وہ بار ایسوسییشن یا لا گیٹ کا ٹیسٹ ہوگا، وہ آپ پاس کریں گے۔ اس کے بعد آپ کا انٹرویو کرے گی بار، جس بار میں بھی آپ جوائننگ کر چکے ہیں۔ اس بار کی طرف سے جو بھی ریپرزنٹیٹیو ہوں گے بار کے، وہ آپ کا انٹرویو کریں گے۔ اگر آپ نے انٹرویو کلیئر کر دیا، اگر آپ کا ٹیسٹ پاس ہو گیا، تو پھر آپ کو لائسنس جاری کیا جائے گا ڈسٹرکٹ کورٹس میں وکالت کرنے کے لیے۔ یعنی اس لائسنس کے ساتھ جو آپ کو سب سے پہلے جاری کیا جائے گا، اس لائسنس کے حصول کے بعد آپ ڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں پیش ہو کے کیس کنٹیسٹ کر سکیں گے، آپ سول جج کی عدالت میں پیش ہو کے کیس کنٹیسٹ کر سکیں گے، آپ کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہو کے بطور وکیل کیس کنٹیسٹ کر سکیں گے۔ اب ڈسٹرکٹ کورٹس کے بعد پھر سیکنڈ جو لائسنس ملتا ہے کسی وکیل کو، وہ ہوتا ہے ہائی کورٹ کا۔ ہائی کورٹ کے لائسنس کے لیے آپ کو مزید 2 سال صبر کرنا پڑے گا۔ 2 سال بعد پھر آپ ہائی کورٹ کے لائسنس کے لیے اپلائی کریں گے اس بار ایسوسییشن میں جس میں بھی آپ وکالت سے وابستہ ہوئے ہیں۔ وہاں پہ پھر آپ کا انٹرویو ہوگا یا ٹیسٹ ہوگا یا انٹرویو، یا دونوں میں سے ایک چیز یا دونوں ہوں گی، اور پھر اس کے بعد آپ کو ہائی کورٹ کا لائسنس جاری کیا جائے گا آپ کی بار ایسوسییشن کی طرف سے۔ جب آپ کو ہائی کورٹ کا لائسنس جاری ہو گیا تو پھر آپ پورے پاکستان میں کسی بھی عدالت میں جا کے، کسی بھی ہائی کورٹ میں جا کے بھی کیس کر سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے وکیل ہو گئے۔ اب ہائی کورٹ کے وکیل کے بعد سپریم کورٹ کا وکیل بننے کے لیے پھر ایک الگ ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اس کو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس نہیں کرتے۔ اب جج کون بن سکتا ہے؟ وکیل تو بن گئے، ججز کے لیے کون سی تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے جج بننے کے لیے؟
تو جج بننے کے لیے کوئی اور تعلیم حاصل نہیں کرنی پڑتی۔ پاکستان میں یہ LLB ہی جج بننے کے لیے تعلیم ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ بننا چاہتے ہیں سول جج، تو پنجاب میں 5 سال پریکٹس رکھی گئی ہے۔ ایک وکیل جو 5 سال کی پریکٹس کیے ہوئے ہوتا ہے، وہ سول جج کے ایگزام کے لیے اپلائی کر کے اگر وہ ٹیسٹ پاس کر لیتا ہے، ایگزام پاس کر لیتا ہے، انٹرویو کلیئر ہو جاتا ہے، تو اس کو سول جج اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے۔ KPK میں یہ پریکٹس 2 سال رکھی گئی ہے کہ 2 سال اگر وہاں پہ آپ نے وکالت کی ہے، اس کے بعد آپ سول جج کا ایگزام دے سکتے ہیں، اور ایگزام پاس کرنے کے بعد آپ کو سول جج اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب سول جج پھر پروموٹ ہو کے ADJ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج بھی بنتے ہیں، اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کا ایگزام ڈائریکٹ بھی ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کی 8 سال یا 10 سال ہائی کورٹ کی وکالت ہوگی، وہ اتھرائز ہوتے ہیں کہ وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کا ایگزام ڈائریکٹلی دے کر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کا ایگزام پاس کر کے، انٹرویو پاس کر کے جج بن جائیں۔ یہ تو ہو گئی جج بننے کی کہانی۔ اب ایڈوکیٹ اور لائر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایڈوکیٹ اور لائر دونوں ایک ہی لفظ ہیں، دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ایڈوکیٹ ہم عام ٹرم میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ فلاں بندہ فلاں چیز کی ایڈوکیسی کر رہا ہے۔ ایڈوکیسی کا مطلب ہے اویئرنیس دینا، اور لائر کا مطلب ہے وکالت کرنے والا شخص، وہ شخص جو قانون کے شعبے سے وابستہ ہے اور وہ عدالتوں میں جا کے لیٹیگیشن کر رہا ہے، لوگوں کے حقوق کی جنگ عدالتوں میں جا کے لڑ رہا ہے، اپنے کلائنٹس کے حقوق کا تحفظ کر رہا ہے۔ سو یہ دونوں سملر ورڈز ہیں، ایڈوکیٹ اور لائر۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے پاکستان میں لاء کی تعلیم لینے کے لیے کون سا کورس کرنا ہے اس حوالے سے بات کی، اور پھر ایڈوکیٹ اور لائر کے فرق، اور جج بننے کے لیے کون سی تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے اس حوالے سے بات کی۔ ہائی کورٹ کا جج کیسے بنتا ہے، سپریم کورٹ کا جج کیسے بنتا ہے، اور سپریم کورٹ کا لائسنس کیسے لیا جاتا ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ زندگی رہی پھر حاضر ہوں گے آپ کے سامنے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔